یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، جو تم کہتے ہو نا ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو تم سب سے ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو دو کام کرنے ہیں، فسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی مطلب انسان کسی ایفیشینٹ کام کے لیے تیزی دکھائے نا، تو اس دن جب نماز کے لیے تمہیں پکار دی جائے تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کے ذکر میں نماز بھی آ جاتی ہے، خطبہ ہے، وذروا البیع، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، چھوڑ دو تجارت کو۔ یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں تم سے۔ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ جب جمعے کا دن ہو اور اذان دے دی جائے، جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں نا 2 اذانیں دی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تو ایک ہی اذان دی جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تھی تو پھر 2 اذانیں دی جانے لگیں۔ تو کہا گیا جب اذانیں ہو جائیں تو خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ دکان ہی صرف بند کرنی ہے، بلکہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی اپنی جاب پر ہے، کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، یا کوئی بھی روزگار کے سلسلے میں کام کر رہا ہے، سب چھوڑ دینے ضروری ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں۔ اور فقہا کا اجماع ہے یہ اس بات پر، ایگریڈ ہیں سب کہ جمعے کے وقت کوئی بھی کام کاروبار حرام ہے۔ اس کے باوجود کئی آدمی کہتے ہیں کہ ہم جاب سے نہیں نکل سکتے۔ نہیں، شور کریں کہ جمعے کے لیے جائیں، اتنا ضروری ہے یہ کہ اس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہے، حکم ہے اللہ کا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جمعہ پڑھا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں، ایسے بات نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ اس وقت کوئی کام کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہمارے ملکوں میں جمعے کے وقت کئی بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سب چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ سبت والی قوم کو تو ہفتے کو منع کیا گیا تھا کہ کچھ نہیں کرنا، کوئی کاروبار، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، پورا دن صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا تھا ان کا۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے، صرف جمعے کے وقت کو کہا گیا، وہ بھی مردوں کے لیے۔ اور سبت والی قوم نے جب بات نہ مانی تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ امت سوچتی ہی نہیں کہ جمعہ بھی کوئی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو فضیلت والا دن ہے وہ جمعے کا ہے، اور جمعہ کے لیے خاص اہتمام ہے، جیسے غسل کرنا واجب ہے، جس نے نماز کے لیے جانا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جنابت کے سے غسل کی طرح، یعنی سر کے بال بھی دھوئے جائیں اچھے طریقے سے، کوئی پارٹ خشک نہ رہ جائے، پھر اول ساتھ میں جائے، یعنی پہلی گھڑی میں جائے، اس نے گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور دوسری ساتھ میں اگر مسجد جانے والا ایسا ہے جس نے گائے کی قربانی کی، اور تیسری ساتھ میں جانے والا جیسے اس نے مرغ اللہ کے راستے میں قربان کیا، پانچویں ساتھ میں جانے والا ایسا ہے جیسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں دے۔ پھر جب امام آ جائے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتے لوگوں کی حاضری کو ترتیب وار لکھتے ہیں اپنے پاس، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں نا ان کے پاس رجسٹر ہیں جس میں وہ نام لکھتے رہتے ہیں لوگوں کی ترتیب کے ساتھ، جیسے جیسے کوئی آتا ہے۔ لیکن جس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، پھر وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز کا حصہ ہے خطبہ۔ جمعے کی کتنی رکعت پڑھاتے ہیں؟ 2 نا، اور ویسے ظہر کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4، کیونکہ جمعے کے دن جو خطبہ ہے وہ کفایت کر دیتا ہے، خطبہ کافی ہو جاتا ہے ان 2 رکعتوں کی جگہ، تب بھی اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ اور جمعے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، کتنی فضیلت والی نماز ہے یہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غسل کر کے اور اپنے گھر والوں کو خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہن کر مسجد آئے، پھر نوافل پڑھے، اور کسی کو ایذا نہ دے، یعنی گردنیں پھلانگ کر نہ آئے، نہ کسی کی جگہ پر بیٹھے، پھر جب امام آ جائے تو خطبہ خاموشی سے سنے، تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہوں گے وہ سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہے یہ مردوں کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ پھر اسی طرح سورہ کہف پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ پھر اسی طرح مسواک کرنا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے ہے۔
اگر عورتوں نے اسی طرح بن سنور کر یا خوشبو لگانی ہو تو پھر وہ گھر پر ہی پڑھ لیا کریں، بہتر ہے کہ گھر پر پڑھیں۔ عورتوں پر نہیں ہے جمعہ فرض، یہ مردوں کے لیے ہے خاص۔ اگر کوئی مرد اتنا بیمار ہے کہ نہیں جا سکتا یا کوئی سفر میں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جمعہ ضروری نہیں ہے۔ اور جو بچے چھوٹے ہیں یا غلام یا پھر کسی کو جان کو اگر خطرہ ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پتہ ہے کہ کوئی مار دے گا، یا پھر موسم ایسا ہے کہ جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سب لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں۔ لیکن جو پرواہ ہی نہیں کرتا کہ جمعہ ہے، اپنی تجارت میں اپنی بزنس میں لگا ہوا ہے، کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی اگر پرواہ نہیں ہے نا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ فسعوا مطلب ایسے دوڑ لگانا نہیں کہ مطلب بھاگ بھاگ کر جاؤ، بلکہ مطلب تمام کام چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب دنیاوی مشاغل کام کاج چھوڑو اس وقت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ، اور ذکر میں یہ سب آ جاتا ہے، خطبہ، نماز۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بہت بہترین چیز ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ظاہر ہے اگر تمہیں علم ہوگا، پتہ ہوگا، تو پھر ہی پتہ ہوگا نا کہ یہی بہتر ہے۔ اتنی وعیدیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی نا، اور پھر کوئی چیز اور بہتر لگے ہمیں، تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کے وقت کام دھندے سب چھوڑ دینے ہیں، لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ پھر اپنے رزق روزگار دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پچھلی امتوں کے لیے منع تھا، لیکن خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے جمعے کے دن یہ سہولت دی گئی کہ بے شک نماز کے بعد اپنا کام کاروبار کرو، اپنی جاب پر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر۔ اچھا ایک بات، مردوں کے علاوہ عورتیں اگر جمعے میں جاتی ہیں نا تو خطبے کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بول بھی رہا ہے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ، اتنی سی بھی بات نہیں کر سکتے، اس وقت خاموش رہو۔ اچھا دوسری بات کہ صرف جمعہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر مہینے کی 13، 14، 15 آ رہی ہے تو اس میں اگر جمعہ بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر پیریڈز کے کوئی روزے رکھنے ہیں تو اس میں اور دنوں کے ساتھ اگر جمعہ بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ پھر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی تم مسجد سے اٹھ کر خطبہ سن کر نماز پڑھ کر گئے ہو ابھی، پھر اس کے بعد وہی بے معنیاں جھوٹ چور بازاریاں شروع کر دو، نہیں، اللہ کو یاد کرو۔ اس میں زبان سے بھی یاد کرنا ہے، اور دوسرا کہ انسان کی سوچ میں بھی یہ رہے کہ میں ابھی کیا کر کے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو یہ بات، باہر نکل کر بھول نہیں جانا۔ دین ایمان صرف مسجد تک ہے، اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں ہے تمہیں، یہ نہ بھول جانا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا سامان یا کوئی کھیل تماشا تو دوڑ پڑے اس کی طرف۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا تھا یہ؟ ایک مرتبہ مدینہ میں شروع کا وقت تھا، ابھی جمعہ کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا، لوگوں کی کوئی ایسی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت خطبہ نہ بعد میں ہوا کرتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی۔ تو نماز ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اتنے میں کوئی تجارتی قافلہ آ گیا۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ یہ مال تجارت وحیہ بن خلیفہ کا تھا، تو شہر میں خبر کے لیے طبلیں بجنے لگے، مطلب خبر کے لیے کہ تجارت کا قافلہ آ گیا ہے۔ تو اس وقت یہ طبل بجاتے تھے کہ جاؤ جلدی اور چیزیں لے لو۔ تو اس وقت حضرت وحیہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو طبل کی آواز سن کر سب کھڑے ہو گئے، صرف چند آدمی رہ گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے لوگ قافلے سے مال لینے کے لیے چلے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی باقی نہ رہتے نا، یہ بھی اٹھ کر چلے جاتے، تو یہ وادی تم پر آگ بن کر بھڑک اٹھتی۔ اتنی بڑی وعید ہے، یہ خطبہ سننا اتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر خطبہ جو ہے وہ پہلے دیا جانے لگا اور نماز بعد میں ہو گئی۔ ان کو ظاہر ہے ابھی ویسی تربیت تو ان کی نہیں ہوئی تھی،
تو انہوں نے سوچا ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، چلو خطبہ ہی ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، خطبہ بھی ضروری ہے سننا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے، تجارت سے، جس کی طرف تم بھاگے جاتے ہو نا، چاہے کوئی جاب پر ہے، کسی کی تجارت ہے، کوئی سپورٹس ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تمہیں رزق کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے نا، کہ بھاگے جاتے ہو قافلے کی طرف، کہ کہیں مجھے بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے یا مجھ سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جمعہ پڑھنے سے کسی کے بزنس پر کوئی اثر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہے نا دینے والا، وہ ہے خیر الرازقین۔ اس بات کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر یہ فکریں ہمیں نہیں ہوں گی کہ کیسے جاؤں جاب پر، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر ٹھیک سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔